نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام أليم فأقبلت امرأته في سرة فسكت وجهها وقالت عجوز أقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آيات للذين يخافون عذاب الأليم۔ ابھی آپ نے سورہ ذاریات کی آیت 24 سے 37 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے۔ حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، آیت 24۔ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون، آیت 25۔ فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، آیت 26۔ فقربہ الیہم قال الا تأکلون، آیت 27۔ فأوجس منهم خیفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام علیم، آیت 28۔ فأقبلت امرأته في سرة فسكت وجهها وقالت عجوز أقيم، آیت 29۔ قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم، آیت 30۔ ترجمہ: کیا آپ کے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر آئی ہے؟ جب انہوں نے آپ کے پاس آ کر سلام کیا تو آپ نے انہیں سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ اجنبی معلوم ہو رہے ہیں۔ پھر چپکے سے گھر جا کر ایک فربا بچھڑے کا گوشت لائے اور اس کو مہمانوں کے سامنے رکھا اور فرمایا کہ آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں؟ پھر ان کی طرف سے آپ کے دل میں خوف پیدا ہوا۔ مہمانوں نے کہا آپ خوف نہ کریں، اور انہوں نے آپ کو ایک علم والے بچے کی خوشخبری سنائی۔ آپ کی بیوی تعجب سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی کہ میں تو بڑھیا اور بانجھ ہوں۔ انہوں نے کہا ہاں، تمہارے رب نے اسی طرح فرمایا ہے، بلا شبہ وہ بڑی حکمت والا اور غیر محدود علم والا ہے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ ذاریات کی آیت 24 سے 30 کا تفسیر۔ مہمانداری کا وجود۔ یہ واقعہ سورہ ہود اور سورہ ہجر میں گزر چکا ہے، یعنی انسانی روپ میں فرشتے جن کو اللہ نے عزت و شرف بخش رکھا ہے آ گئے تھے۔ یہ آیت مہمانوں کی ضیافت کے وجوب پر دلائل ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے۔ آیت 25 سے 27۔ خلیل اللہ نے سلام کا جواب دیا۔ فرشتوں نے آ کر سلام کیا، آپ نے ان کے سلام کا جواب بڑھا کر دیا۔ قرآن میں ہے سورہ نساء کی آیت 86 میں جب تمہیں سلام کیا جائے تو اس سے اچھا جواب دو یا کم از کم لوٹا ہی دو۔ چنانچہ خلیل اللہ نے اچھا جواب پسند فرمایا۔ آپ چپکے سے گھر میں گئے اور اپنے اچھے جانوروں میں سے ایک موٹا تازہ بچھڑا ذبح کر کے اس کا گوشت بھنوا کر مہمانوں کے سامنے پیش کیا۔ سورہ ہود کی آیت 69 نے فرمایا تھوڑی ہی دیر کے بعد آپ بچھڑے کا بھنا ہوا گوشت لے آئے اور ان کے قریب کر کے کہنے لگے یا آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں؟ آیت 28۔ جب مہمانوں نے کھانا نہیں کھایا تو حضرت ابراہیم کو ڈر ہوا کہ کہیں یہ بد ارادے سے تو نہیں آئے ہیں۔
سورہ ہود کی آیت 70 نے فرمایا، پھر جب آپ نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے تک پہنچ ہی نہیں رہے اور نوالے کے لیے بڑھتے ہی نہیں، تو آپ نے ان سے خوف محسوس کیا۔ انہوں نے کہا، آپ ڈرے نہیں، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے تھے۔ یہ سن کر آپ کی بیوی ہنسنے لگی، یعنی لوطیوں کی ہلاکت کی خبر سن کر انہیں مسرت ہوئی، کیونکہ یہ لوگ بڑے سرکش تھے۔ اس وقت فرشتوں نے انہیں اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خبر دی۔ وہ یہ مزدحا جان فرا سن کر تعجب سے کہنے لگیں، ہائے میرے اولاد ہوگی، میں تو بڑھیا ہوں اور میرا شوہر بھی بوڑھا ہے۔ یہ ایک بڑی حیرت انگیز اور تعجب خیز بات ہے۔ فرشتوں نے جواب دیا، تم اللہ کے حکم پر تعجب کر رہی ہو؟ اے ابراہیم کے خاندان والو، تم پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں۔ یقیناً اللہ بے شمار تعریفوں کے لائق اور بڑی عزت والا ہے۔ اس لیے یہاں اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے خلیل اللہ کو ایک صاحب علم بچے کی خوشخبری سنائی۔ خلیل اللہ کی خوشی عین ان کی اہلیہ کی خوشی اور بشارت ہے، کیونکہ بچہ تو دونوں ہی کا ہوگا، یعنی دونوں کو ذی علم بیٹے کی خوشخبری دی گئی۔ آیت 29-30، یعنی ان کے سامنے سے یا ویلتا کی بے ساختہ زور کی آواز نکلی اور پیشانی پر ہاتھ مار کر بولیں، یا تعجب سے منہ پر ہاتھ مار کر کہا، جیسا کہ تعجب کے وقت عورتیں کیا کرتی ہیں، اور بولیں کہ میرے کس طرح بیٹا پیدا ہوگا، میں تو جوانی کے زمانے میں بھی بانجھ تھی۔ فرشتوں نے جواب دیا کہ ہوگا ایسا ہی، ہم اپنی طرف سے خوشخبری نہیں دے رہے، بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں اور اس کا پیام پہنچا رہے ہیں۔ وہ بڑی حکمت والا ہے، اسے خوب معلوم ہے کہ تم کو کس عزت و بزرگی کے مستحق ہو۔ وہ اپنے قول و فعل میں کمال حکمت والا ہے۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، آیت 31، قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، آیت 32، لنرسل علیہم حجارۃ من طین، آیت 33، مسومۃ عند ربک للمسرفین، آیت 34، فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین، آیت 35، فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، آیت 36، وترکنا فیہا آیات للذین یخافون العذاب العلیم، آیت 37۔ ترجمہ: فرمایا، اے بھیجے ہوئے فرشتوں، تمہارا کیا مقصد ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم گناہ گاروں کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم ان پر کنکر برسائیں جو حد سے آگے بڑھنے والوں کے لیے آپ کے رب کے پاس نامزد ہو چکے ہیں۔ اس لیے ہم نے وہاں سے تمام ایمان والوں کو باہر کر دیا ہے۔ وہاں ہم نے مسلمانوں کا ایک ہی گھر پایا اور ہم نے اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ یہ تھا ترجمہ آیت 31 سے 35 کا 31 سے 37 کا تفسیر۔ آیت 31 تا 35، خلیل اللہ نے فرشتوں کے آنے کی وجہ پوچھی۔ دوسری آیت میں فرمایا، سورہ ہود کی آیت 76 میں، پھر جب ان سے خوف ہٹ گیا اور انہیں خوشخبری مل گئی تو وہ ہم سے لوطیوں کے بارے میں جھگڑنے لگے۔ بلا شبہ ابراہیم علیہ السلام بڑے متمحل مزاج، رحم دل اور اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اے ابراہیم، اس بات سے اعراض کرو، بلا شبہ آپ کے رب کا حکم آ پہنچا، یقیناً ان پر عذاب آنے والا ہے جو لوٹایا نہیں جا سکتا۔ یہاں فرمایا کہ ابراہیم نے پوچھا، فرشتوں کیا بات ہے، تم کس لیے آئے ہو؟ بولے، ہمیں اللہ نے لوطیوں کو تباہ کرنے کے لیے بھیجا ہے جو گنہگار ہیں، تاکہ ہم ان پر آسمان سے اللہ کے حکم سے کنکریلے پتھر جن پر ہر شخص کا نام لکھا ہوا ہے برسا کر سنگسار کر دیں، کیونکہ یہ مصرف ہے اور بے محل اپنی قوتیں خرچ کر رہے ہیں۔ سورہ عنکبوت کی آیت 32 میں فرمایا، بولے اس میں تو لوط بھی ہیں۔ فرشتوں نے جواب دیا کہ ہمیں معلوم ہے کہ وہاں کون کون ہے،
ہم ضرور انہیں اور ان کے گھر والوں کو باہر سے ان کی بیوی کے بچا لیں گے، ان کی بیوی پیچھے رہ کر عذاب سے ہلاک ہو جائے گی۔ یہاں فرمایا کہ ہم ان مومنوں کو نکال لیں گے جو اس بستی میں ہوں گے، یعنی لوط کو اور ان کے خاندان کو باہر سے ان کی بیوی کے۔ آیت 36-37، یعنی وہاں ہم نے صرف ایک ہی مسلمان خاندان پایا ہے، یعنی ہم نے لوطیوں کے علاقے کو لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا، جہاں ایک بدبودار سڑا ہوا بحیرہ باقی رہ چھوڑا۔ اس میں مومنوں کے لیے بڑی زبردست عبرت ہے جن کو اللہ کے دردناک عذاب کا خوف ہے۔ یہ تھا سورہ زاریات کی آیت 24 سے 37 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی وایاکم بآیات الذکر الحکیم۔